السلام علیکم دوستوں، امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ جاب گھر کے پلیٹ فارم پر آپ سب کو خوش آمدید۔ ناظرین، کہا جاتا ہے اگر کسی قوم کے بارے میں آپ نے کوئی رائے قائم کرنی ہے تو اس کی دو چیزوں کو دیکھا جاتا ہے۔ ایک چیز یہ دیکھی جاتی ہے کہ اس قوم کے اندر ٹریفک کا نظام کیسا ہے، آیا ٹریفک کا نظام اچھا ہے یا برا ہے، کیا وہ لوگ ٹریفک کے اندر تحمل اور برداشت کا مظاہرہ کرتے ہیں یا نہیں کرتے۔ اور دوسری چیز یہ دیکھی جاتی ہے کہ اس قوم کے اندر صفائی کا کیسا نظام ہے، کیا یہ لوگ اپنے ارد گرد گند اور کوڑے کو رکھنا پسند کرتے ہیں یا اپنے ارد گرد کے ماحول کو اور اپنے ارد گرد کے فضا کو صاف ستھرا رہنا میں پسند کرتے ہیں۔ تو یہ دو چیزیں دیکھی جاتی ہیں اور اس سے جج کیا جاتا ہے کہ یہ قوم کتنی ترقی یافتہ ہے اور اس قوم کے اندر شعور کا کیا لیول ہے۔ ناظرین، پاکستان ریلوے کو ٹویٹ کے اندر یہ لکھنا پڑ رہا ہے کہ مسافروں کو چاہیے کہ یہ جو نئی ہماری کوچز آئی ہیں، ابھی چائنا سے امپورٹ ہوئی ہیں، ان کو قومی اثاثہ سمجھ کر استعمال کرے۔ تو ناظرین، پاکستان ریلوے کو ایسا کیوں لکھنا پڑ رہا ہے؟ حالانکہ ریلوے کے اندر ملازمین بھی پاکستانی ہی ہیں، وہ کوئی غیر ملکی تو نہیں ہے، لیکن ان کو پھر بھی یہ لکھنا پڑ رہا ہے کہ بھئی اس کو قومی اثاثہ سمجھ کر استعمال کریں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ ریلوے کے اندر اگر آپ بیشتر سفر کرنے کا اگر آپ کو موقع ملتا ہے تو آپ دیکھیں گے کہ ریلوے کے اندر ہماری جو کوچیز ہیں ان کے اندر گند بہت پڑا ہوتا ہے، ان کی صفائی اتنی اچھی نہیں ہوتی کہ اندر سے اسمیل بھی آ رہی ہوتی ہے بعض اوقات۔ تو صفائی کا اتنا اچھا انتظام نہیں ہوتا، اوپر سے جو ہمارے مسافر ہیں وہ بھی بہت زیادہ کوڑا کرکٹ اور اس طرح ڈالتے ہیں ریلوے کی کوچز کے اندر، وال چاکنگ کرتے ہیں، کوچز کو خراب کرتے ہیں، اسپیشلی جو بجلی کے اکثر تو جو ساکٹس ہوتی ہیں وہ تو پرانی، اگر آپ کوچز میں اگر آپ کو سفر کرنے کا موقع ملے، جو چارجنگ ساکٹس ہیں یا فین اور لائٹس کے بٹن ہیں وہ تو بالکل ہی ختم ہوئے ہوتے ہیں، اس میں تو مطلب نئے بھی جتنی بار وہ مرضی نئے لگاتے ہیں وہ پھر خراب ہو جاتے ہیں، یا ان کی کوالٹی میں مسئلہ ہے اور کچھ مسافروں کے استعمال کرنے کے اندر بھی ایشوز ہیں۔ اور دوسرا یہ کہ گندگی ہمارے اگر آپ ہمارے ٹریکس کے ارد گرد دیکھیں تو کوڑے کے انبار لگے ہوئے ہیں۔ اگر آپ کسی بھی بڑے سیکشن پہ چلے جائیں، اسپیشلی جو ہماری مین لائن 1 ہے، ML1، جو پشاور سے لے کے کراچی تک ہے، اس کے ارد گرد تو کوڑے کے انبار لگے ہوئے ہیں۔ اور جب ٹرین وہاں سے گزرتی ہے تو اکانومی کلاس کے اندر جو لوگ سفر کریں تو اس میں مٹی، اس میں اسمیل، اور اس کے اندر اور بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو کہ مسافروں کے لیے اذیت کا باعث بنتی ہیں، اور نہ صرف مسافروں کے لیے بلکہ جتنے بھی لوگ ارد گرد کے لوگ جو جن کے گھر ہے ریلوے لائن کے پاس، ان کے لیے بھی اذیت کا باعث بنتی ہے۔ تو ناظرین، اس کے سلسلے میں بحیثیت قوم ہمیں ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا ہوگا۔ ہم اپنی جتنا ہم اپنے ماحول کو ارد گرد صاف رکھیں گے اور اتنا ہی ہمارے لیے یہ چیز مفید ہے، ہم لوگ بیماریوں سے بچیں گے اور ہمارے جو قومی اثاثے ہیں ان کا تحفظ بھی ہو سکے گا، کیونکہ یہ جو کوچیز آئی ہیں ظاہر سی بات ہے یہ ٹیکس کے پیسے سے آئی ہیں، عوام کے ٹیکس کے پیسے سے یہ چیز آئی گئی ہیں، یہ کسی کی ذاتی ملکیت تو ہے نہیں۔ تو اس میں ہمیں خود ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا پڑے گا۔ اور اس کے علاوہ پاکستان ریلوے نے یہ بھی بتایا ہے کہ جی یہ جو نئی کوچیز ہے اس کا جو آرڈر ہے وہ 2017 میں دے دیا گیا تھا، لیکن یہ اب 2022 کے اندر آئی ہیں، ان کو 2019 میں آ جانا چاہیے تھا۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ اس میں سیاست کا عنصر بھی شامل ہے، اس میں اور بہت سی چیزیں ہیں جس کی وجہ سے یہ بتایا جا رہا ہے کہ اس کو 2019 میں آ جانا تھا، لیکن نہیں ہے، کیونکہ اس وقت کرونا آ گیا تھا، اور آپ کو پتہ ہے جب کرونا آ گیا تھا تو پھر ہر طرف لاک ڈاؤن تھا، جس کی وجہ سے کوچز جو ہے وہ وقت پر نہیں آ سکی۔ تو ہم امید کرتے ہیں کہ جو پاکستان ریلوے ہے اس کے اندر مزید بہتری آئے، اور ٹیکس جہاں تک ہمارے ہیں ان کے اوپر بھی جو ہے وہ مزید کام شروع ہونا چاہیے، ٹریکس کو دوبارہ بننا چاہیے، فینسنگ ہونی چاہیے دونوں سائڈوں پہ ریلوے ٹریکس کی، تاکہ جو ریلوے کراسنگ اور ڈیفرنٹ اور چیزیں ہیں وہ جو ہے حادثات کا جو باعث بنتی ہیں وہ کم سے کم ہو۔ تو ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اپنے اس چینل جاب گھر کا خیال رکھیے گا، اور جیسے ہی ریلوے کے حوالے سے کوئی نیوز کوئی اپڈیٹ آتی ہے تو ہم آپ سے ضرور شیئر کریں گے۔ جانے سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل جاب گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارا چینل جاب گھر ضرور سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن پر بھی کلک کر دیں، تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ تھینک یو سو مچ، ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔